حضرت عمر بن جمو رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے 3 بیٹے تھے۔ جب اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تو ایک دن اپنی بیوی کو کہتے ہیں ادھر آؤ، حالانکہ بیوی جو تھی ان کی وہ مسلمان ہو چکی تھی اور ان کے بیٹے بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ کہنے لگے کہ جب تک ہم کسی فیصلے پر نہ پہنچ جائیں تو یاد رکھو کہ یہ صحابی رسول حضرت موسم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ملنے نہ پائے، میرا بیٹا کوئی ملنے نہ پائے۔ ان کی بیوی کہتی ہے آپ ایسا کریں، ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے مل تو لیں، حضرت معاذ سے جو ان کی مجلس میں بیٹھ کر آیا ہے، حضرت موسم بن عمیر کی مجلس میں جو بیٹھ کر آیا ہے، آپ ایک مرتبہ اس سے مل لیں۔ حضرت عمر بن جمو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اپنے بیٹے کو۔ بیٹے کو بلانے کے بعد پوچھا تم حضرت موسم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں گئے تھے، وہاں کیا سنا؟ تو انہوں نے حضرت جو معاذ ان کے بیٹے تھے انہوں نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ جب آخر تک سورت پڑھی تو ان کی کیفیت چینج ہو گئی، لیکن کہنے لگے جب تک میں اپنے معبود منات سے مشورہ نہ کر لوں میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کروں گا۔ انہوں نے ایسے کیا حضرت عمر بن جمو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اپنے معبود جو تھا، ان کا بت جو تھا لکڑی کا انہوں نے بنایا ہوا منات، اس کے سامنے گئے اور کہنے لگے تمہیں پتہ ہے کہ ایک نیا دین آیا ہے، ایک نیا آدمی آیا ہے جو تیری عبادت سے ہمیں روکنا چاہتا ہے، میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس بارے میں کیا کروں۔ تو اس نے کیا جواب دینا تھا؟ بت نے کیا جواب دینا تھا؟ لکڑی نے کیا جواب دینا تھا؟ تو وہ کہنے لگا لگتا ہے آپ مجھ سے ناراض ہیں، لگتا ہے آپ مجھ سے ناراض ہیں جو مجھے جواب نہیں دے رہے۔ بیٹوں نے دیکھا کہ کیا کیا جائے، ہمارے باپ کوئی فیصلہ نہیں کر رہے، بار بار منات کے پاس جا رہے ہیں۔ انہوں نے ایسے کیا کہ رات کی تاریکی میں جب ان کا باپ حضرت عمر بن جمو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے، گہری نیند میں سوئے، تو بیٹوں نے بت کو اٹھایا اور جا کر ایک گڑھے میں پھینکا۔ صبح ہوئی، حضرت عمر بن جمو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معبود کے پاس جانے لگے، دیکھا وہ ہے ہی نہیں وہاں۔ لوگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ تیری حفاظت کیا کریں گے، تمہاری حفاظت کیا کریں گے۔ یاد رکھو وہ اللہ، جب آپ اس کو مدد کے لیے پکاریں گے تو وہ اللہ ہی ہے جو تمہاری مدد کرے گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، وہ تو قریب ہے، فرمایا وہ تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تو تمہاری مدد کرے گا۔ لیکن جن کی تم رب کو چھوڑ کر پکار رہے ہو، فلاں کو، وہ تمہاری مدد کے لیے نہیں آ سکتے، وہ تو خود محتاج ہیں۔ میرے بھائیو، جو مر جائے، جو دنیا سے چلا جائے، جس کو آپ غسل دیں، چرپائی پر رکھیں، قبر میں جا کر دفنا کر آ جائیں، منو مٹی ڈال کر آ جائیں، جو محتاج ہو جائے، جو لا علاج ہو کر جس کی موت آئے، وہ کیسے مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ کیسے تمہاری مشکل کو حل کر سکتا ہے؟ حضرت عمر بن جمو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ بت نہیں تو وہ بڑے گرم ہوئے، بڑی دھمکیاں دی گھر والوں کو، ڈھونڈنا شروع کیا، گھر میں نہیں ملا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے اور دیکھا کیا گڑھے میں جو ہے نا گندگی میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت عمر بن جمو نے ایسے کیا، اسے غسل دیا، غسل دینے کے بعد اسے صاف کیا، اس کو خوشبو لگائی، خوشبو لگانے کے بعد دوبارہ رکھ دیا۔
دوسرے دن ان کے بیٹوں نے یہی پھر کام کیا، پھر اٹھایا، پھر پھینکا ہے۔ حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر اسی گڑھے میں گئے، دیکھا آگے پڑا ہے، پھر نہلایا دھلایا، خوشبو لگائی اور آ کر رکھ دیا۔ تیسرے روز حضرت عمر بن جموع نے ایسے کیا، کہا مجھے پتہ ہے تمہیں کوئی تنگ کر رہا ہے، یہ لو تلوار، اس کے گلے میں تلوار لٹکائی، اور جو بھی آئے تمہیں تنگ کرنے کے لیے اس کی گردن اتار دو آگے، میں جانوں اور وہ جانے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ جو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہ ہٹا سکیں، جو اپنی حفاظت نہ کر سکیں، وہ تمہاری کیا حفاظت کریں گے؟ تم ان سے بیماریوں کی شفا مانگتے ہو جو خود لا علاج ہو کر مر جاتے ہیں۔ شفا دینے والا فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جب میں مریض ہوتا تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ عمر بن جموع نے اس کے گلے میں تلوار لٹکائی، تلوار لٹکانے کے بعد کہا کہ جو بھی تمہیں تنگ کرے اسے اس کی گردن اتار دو، میں جانوں آگے وہ جانے۔ ان کے بیٹے سن رہے تھے۔ حضرت عمر بن جموع جب رات پڑی سو گئے، جب بیٹوں نے دیکھا باپ گہری نیند میں ہے، اٹھایا تلوار کو، نکالا تلوار کو وہاں رکھا، اور اس بت کو منات کو اٹھایا، اور منات کو اٹھانے کے بعد جا کر ایک گڑھے میں جو مردہ کتا تھا پڑا ہوا اس کے ساتھ باندھ کر پھینک دیا۔ حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آنکھ کھلی صبح کے، دیکھا بت ہی نہیں آگے، منات ہی نہیں ہے، معبود ہی نہیں ہے، الہ ہی نہیں ہے، کسے پکارے ہیں؟ تو عقل سے کام لو دنیا والو، عقل سے کام لو۔ ان بتوں کے پاس جاتے ہو، جگہ جگہ جاتے ہو، جگہ جگہ غیر معبود کے پاس جاتے ہو، ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہو، وہ تمہاری کیا مشکلات حل کر سکتے ہیں؟ وہ تو خود محتاج ہیں، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہے۔ اپنے عقائد ٹھیک کرو، خدا کے لیے اپنے عقائد ٹھیک کرو۔ جتنے مرضی تم دین پر چلنے والے ہو، جب تک تمہارا عقیدہ نہیں ٹھیک یہ عمل تمہارے کسی کام کے نہیں۔ حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ، بس اللہ جب انسان کو ہدایت دیتا ہے تو ایک منٹ نہیں لگتا، انسان کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، دل تبدیل ہو جاتا ہے، حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، کیفیت چینج ہو جاتی ہے، دل کی دنیا ہی چینج ہو جاتی ہے۔ فرمایا حضرت عمر بن جموع، یہ تو کیا دیکھا کہ گڑھے میں بت پڑا ہوا ہے، منات پڑا ہے، ساتھ ایک مردہ کتا باندھا ہوا ہے۔ حضرت عمر بن جموع نے بت کو نہیں اٹھایا، نہ نہلایا اور نہ خوشبو لگائی، کھڑے ہوئے اور وہاں کھڑے ہو کر ایک تاریخی الفاظ کہے اور کہا کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ میری حفاظت کیا کرے گا؟ اگر تو معبود ہوتا، کچھ کرنے کے قابل ہوتا تو مردہ کتے کے ساتھ نہ باندھا ہوا ہوتا۔ عمر بن جموع نے یہ بات کہی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دیے دی، اور اس بت کو وہیں پڑے رہنے دیا، کہا تم اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، میری حفاظت کیا کرو گے؟ کتنے دنوں سے تمہیں کوئی گڑھے میں پھینک کر آ جاتا ہے، تمہیں تلوار دی، تم تلوار سے کسی کی گردن نہیں اکھاڑ سکے، تم اپنی حفاظت نہیں کر سکے، میری حفاظت کیا کرو گے؟ حضرت عمر بن جموع نے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔